السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اجمعین، وقف بورڈ کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا گیا وقف بورڈ؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وقف بورڈ بنایا گیا، کیونکہ غریب مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اسلام کے کام کے لیے پیسے کی جب ضرورت ہوتی تھی تو پیسہ رہتا نہیں تھا، تو غریب کی مدد نہیں کر سکتے تھے، اسلام کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ اے عمر، وقف بورڈ بنانا چاہیے، اور وقف بورڈ میں پیسہ جمع کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ جو وقف بورڈ میں پیسہ جمع کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ویسے لوگ وقف بورڈ میں پیسہ دے اور جمع کرے تاکہ اسلام کا کام کر سکے، اور جو مسلمان مصیبت زدہ ہے آئے تو ان کی مدد کر سکے۔ تو اس وقت جو مسلمان پیسے والے تھے وہ وقف بورڈ میں پیسہ دیتے چلے گئے، اتنا پیسہ دیے کہ وقف بورڈ میں پیسہ ہی پیسہ ہو گیا۔ تو وقف بورڈ میں جو بھی آتا تھا مصیبت لے کے، اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے پیسے دے دیتے تھے۔ تو وہ سلسلہ مسلمانوں میں جاری و ساری ہے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی وقف بورڈ ہے، لیکن وقف بورڈ جیسا کام کرنے کا ہے ویسا کام نہیں کر رہا۔ جو مصیبت زدہ مسلمان آتے ہیں ان کی مصیبت دور کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ کیوں کہ جب جائیں گے وقف بورڈ کے پاس تو آپ سے پوچھیں گے آپ کے نام پہ گھر ہے، گھر کے کاغذات ہے، آپ کے پاس زیور ہے، آپ کیا رکھا سکتے وقف بورڈ میں؟ اگر آپ پیسے نہیں دیے تو ہم بیچ کے لینے کے لیے۔ ایسے وقف بورڈ میں کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ وقف بورڈ میں کام کرنے والے ایک دھبا ہے، ایک داغ ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کے وقف بورڈ پہ نام پہ یہ داغ ہے، دھبا ہے۔ مسلمان کے نام پہ یہ داغ اور دھبا ہے۔ کیونکہ وقف بورڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ وقف بورڈ مصیبت زدہ مسلمان کی مصیبت دور کرنے کے لیے بنایا گیا وقف بورڈ۔ اگر وقف بورڈ کے پیسے میں کمی ہو گئی تو تم مسلمانوں سے بول سکتے ہو، اعلان کر سکتے ہو کہ بھائی ہم نے اتنی مدد کی اس لیے وقف بورڈ میں پیسہ کم ہوگا، آپ وقف بورڈ میں جمع کیجئے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا وہ وقف بورڈ میں لا کے دیں گے پیسے، وقف بورڈ میں جمع کریں گے پیسے۔ لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہاں، ان کے اپنے رشتہ دار آن دو، اپنے جان پہچان کے لوگ آن دو، اپنے دوست احباب آن دو، فوراً دے دیں گے، کچھ نہیں پوچھیں گے وقف بورڈ سے نکال کے پیسہ۔ لیکن ہم جیسا غریب مصیبت زدہ مسلمان جائیں گا تو 10 سوالات کریں گے، بہانے بنا کے واپس بھیج دیں گے۔ سامعین و ناظرین اجمعین، میں بحرین پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، اور میں پولیس مین تھا بحرین میں۔ 3 پٹی تھی میرے کو، اب بسمار لگنے والا تھا، لیکن ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا اور ریٹائرمنٹ ہو گیا میں، کیونکہ 70 سال 72 سال حکومت کام کرنے دی مجھے۔ اب مرے دم تک تو حکومت نہیں رکھے گی، گورنمنٹ آف بحرین نہیں رکھے گی کہ بھائی تم مر کے جاؤ یہاں سے بول کے۔ خود ہندوستان کی حکومت میں 60 سال ہے، لیکن بحرین حکومت 73 سال دی مجھے، اور مجھے کیا سب کو دیتی۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بحرین گورنمنٹ میں کام کرنے کے کام کرنے کا دیا موقع۔ بحرین گورنمنٹ میں اللہ کی طرف سے میں نے کام کیا، بحرین گورنمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اللہ کی طرف سے میں نے کام کیا،
पुलिस वाला था, 3 पट्टियां थे मेरे को। मुझे छुट्टी में आया हुआ था, किसी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो मैं सोचा वक्फ बोर्ड से जाके ले लेंगे, बहरीन जाके पैसा भेज दूंगा। जब मैं गया तो वक्फ बोर्ड पूछने लगा, वक्फ बोर्ड वाले पूछने लगे, साहब आपके पास घर है क्या? घर है तो घर के पेपर हाथ लाओ। अगर घर नहीं है, घर के पेपर हाथ नहीं है, तो जेवर है आपके पास, तो जेवर ला के रखाओ। मैं बोला, ना तो मेरे पास घर है, ना मेरे पास जेवर है। जो तनख्वाह मिलती वहाँ खर्चा करना पड़ता या घर को खर्चे को भेजना पड़ता, तो तनख्वाह बराबर हो जाती। मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों की, जैसा मैं बहरीन जाऊँगा तनख्वाह मिलेगी, मैं आपको भेज दूँगा। आप मेरा पुलिस का बताखे की कॉपी देता हूँ और पुलिस का नंबर देता हूँ, मेरा नाम देता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट में कहाँ काम करता हूँ वो डिपार्टमेंट का नाम देता हूँ मैं आपको। किस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ पुलिस के, वो डिपार्टमेंट का नाम देता हूँ, और आप डायरेक्ट मेरे पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो बोले, साहब ये सब हम नहीं करते, कुछ है तो लाओ, पैसे देते नहीं तो जाओ। भगा दिए। तो इसलिए वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया क्या? मदद करने के लिए बनाया गया, मुसीबत ज़दा मुसीबतों की दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। सामान पूछने के लिए नहीं बनाया गया, घर के पेपरात पूछने के लिए नहीं बनाया गया, जेवर है क्या पूछने के लिए नहीं बनाया गया वक्फ बोर्ड। बल्कि अगर कोई मुसीबत में मुब्तला है तो उसकी मुसीबत दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड पे काम करने वाले इस्लाम और मुसलमान के नाम पे धब्बा है, और ऐसे मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में काम करने मत दो। अरे वक्फ बोर्ड ऐसी चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मुसलमानों को खुश व खुर्रम रखे जो दुनिया से आलम हकीकी में चले गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके मुकामात को ऐसे लामहदूद बुलंद करते रहे। जो वक्फ बोर्ड बनाया है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की मदद करने के लिए बनाया गया है। अगर पैसे कम पड़ गए वक्फ बोर्ड में तो तुम मुसलमानों से बोलो, तुम अपने जेब से पैसा रखे वक्फ बोर्ड में, अपने घर से पैसा ला के रखे वक्फ बोर्ड में। मुसलमानों का दिया हुआ पैसा है वक्फ बोर्ड में, तुम्हारे घर का पैसा नहीं है, तुम्हारे बैंक का पैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड में तुम्हारा पैसा नहीं है। वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का दिया हुआ पैसा है। और क्यों दिए मुसलमान? इसलिए दिए कि जो मुसीबत ज़दा है उन मुसलमानों की मुसीबत को दूर करने के लिए दिए। कागजात घर के पूछने के लिए नहीं दिए, जेवरात पूछने के लिए नहीं दिए मुसलमान पैसा वक्फ बोर्ड में, बल्कि मुसलमानों की मुसीबत ज़दा, कोई मुसलमान मुसीबत ज़दा आता है तो उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए मुसलमान पैसा दिए वक्फ बोर्ड में। और मोदी को मौका मिल गया। अब बात भी हकीकत कर रहा है, वो हक की बात कर रहा है मोदी, बीजेपी हक की बात कर रहा है। बिल्कुल 100% सही है जो बीजेपी और मोदी बोल रहा है। वक्फ बोर्ड में ऐसा ही करते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए जो वक्फ बोर्ड में पैसा देते तहकीक भी करे। ऐसे मुसलमानों को मत रखो वक्फ बोर्ड में। जो मुसीबत ज़दा मुसलमान आते हैं उनकी मदद नहीं करते, एक दो की मदद करके बता देते हम देखो इनकी मदद करे, लेकिन अंदर से कैसा जा रहा पैसा वो नहीं बताते, कैसा दे रहे तो वो नहीं बताते। क्योंकि मैं खुद गया था, मुझे अचानक ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। मेरा पुलिस नंबर और जिस डिपार्टमेंट में बहरीन के पुलिस में काम करता हूँ वहाँ का नंबर, टेलीफोन नंबर, ऑफिस का पता सब कुछ देता हूँ बोला, उसके बावजूद नहीं दिए मेरे को। आखिर में
کوشش کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی سے دلا ہی دیتا، تو وہ دلا دیا اللہ تعالیٰ نے، مل گئے، میں وہ کام کر لیا، چلے گیا، جیسا تنخواہ ملی سیدھا ان کو واپس کر دیا پیسے۔ ارے وقف بورڈ کیوں بنایا مسلمانوں نے؟ مسلمان کی مدد کرنے کے لیے وقف بورڈ بنایا گیا ہے۔ تو سامعین ناظرین، بولنے کا مطلب، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ وقف بورڈ کو چیک کیا کرو، دیکھا کرو جا کے۔ وقف بورڈ مسلمانوں نے بنایا اور مسلمانوں کا پیسہ ہے وقف بورڈ میں، لیکن یہ وقف بورڈ ایک دو مسلمان کو دے کے باقی کا اپنے طریقے سے وقف بورڈ چلاتا ہے اور اپنی طریقے سے مدد کرتا ہے۔ دکھاوے کے لیے ایک دو مسلمانوں کو دے دیتا ہے غریب، باقی کا اپنی طریقے سے پیسہ دیتا ہے۔ خود یوٹیوب فیس بک پہ ڈالے گئے ویڈیو، پروف کے ساتھ ڈالے گئے تھے۔ تو وقف بورڈ اس لیے بنایا گیا سامعین و ناظرین اجمعین، مصیبت میں مبتلا کوئی مسلمان آیا وقف بورڈ کو تو اس کی مدد کرنے کے لیے بنایا گیا، اس کے گھر کے کاغذات پوچھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کے گھر میں زیورات ہے تو لاؤ بول کے بنانے کے لیے، لاؤ بول کے بولنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ وقف بورڈ مسلمانوں نے اس لیے بنایا کہ کوئی مصیبت میں مبتلا مسلمان آئے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے بنایا گیا وقف بورڈ۔ تو وقف بورڈ مسلمانوں نے بنایا، وقف بورڈ مسلمانوں کا ہے، لیکن وقف بورڈ صحیح کام نہیں کرنے کی وجہ سے بی جے پی حکومت کو اور نریندر مودی کو موقع مل گیا وقف بورڈ کو اپنے انڈر لینے کا، کیونکہ نریندر مودی بی جے پی جانتا ہے کہ مسلمانوں کی کروڑوں کا پیسہ، کروڑوں کی جائیداد وقف بورڈ میں ہے۔ اگر وقف بورڈ ہمارے انڈر آ جائے گا تو ہمارے تو موج ہی موج ہے، ہم جسے چاہے وقف بورڈ سے پیسہ دے سکتے ہیں، تو ہم اپنی قوم کی مدد کریں گے وقف بورڈ سے۔ تو یہ نریندر مودی کو کہا کہ نریندر مودی جو ہے سوچ سمجھ کر اس نے یہ کام شروع کیا، اور موقع دیا کس نے؟ وقف بورڈ والوں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔